اگر پیپلز پارٹی نے اپنی کارکردگی سے انہوں نے سندھ کے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا ہوتا تو بار بار ان کو ووٹ کیوں دیتے؟ اس طرح کے آپشن کوئی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ آر اوز کا نظام نہ ہو، اگر جو ہے وہ جوڈیشری کا جو لیتے ہیں وہاں پہ وہ اور اتنا پیسہ خرچ نہ ہو رہا ہو، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں جیت سکے۔ آپ اگر نمبرز نکال کر دیکھیں تو اب سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، 8 سال پہلے کی بات ہے، کوئی بڑی تھن میجورٹی ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی۔ یہ تو پہلے عمران خان صاحب کو چلانے کے لیے ریاست کو ضرورت پڑ گئی کہ پیپلز پارٹی کو خاموش رکھنا ہے، تو اس کی کاسٹ پے کی کہ وہ کو پی ایم ایل این سے نہ مل جائیں۔ پھر عمران خان کو گرانے کے لیے پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی، اب اس حکومت کو چلانے کے لیے۔ ان تینوں جو مجبوریاں ہیں، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی نے خوب اٹھایا، اور وہ کیا اٹھایا؟ اپنے سارے مخالفین کو کان پکڑ کے ایف آئی آر کاٹ کے ان کے پانی کو بند کر کے ان کو کان سے پکڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل کیا۔ جتوئیس کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، مہر کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، شیرازی کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، پیر پگارا کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، ارباب رحیم کبھی بھی پیپلز پارٹی میں نہیں تھے۔ یہ سب لوگ، اور یہ بہت میں نے تین اپنے اس پولیٹیکل کیریئر میں 3 اینٹائی پیپلز پارٹی حکومت دیکھی ہے میں نے سندھ میں۔ ایک حکومت کا میں خود حصہ رہا ہوں، میں 2002 میں جب ایم پی اے بن کے گیا ہوں، میں 2003 میں منسٹر بنا، تو علی محمد مہر میرے وزیر اعلیٰ تھے، اور جب 2 سالوں کے بعد جب وہ ریپلیس ہوئے تو ارباب غلام رحیم میرے وزیر اعلیٰ تھے، اور اس سے پہلے لیاقت جوتوئی تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ جام صادق تھے۔ تو ایسی بات نہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے، سندھ ہے، جب سے پیپلز پارٹی حکمران، یہ تو اس 10 سالوں میں ایسا ہوا ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، 2008 کے ان کے نمبرز اٹھا کے دیکھیں کہ محترمہ کی شہادت 2007 میں ہوئی ہے، اور ان کو جو ہے سمپیتی ووٹ ملا ہے، ٹوٹل 8 سیٹوں کی برتری تھی، ٹوٹل 8 سیٹوں کی برتری تھی ان کے پاس۔ لیکن تشدد کا ریکارڈ پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے، ایم کیو ایم کا ہے۔ دیکھیں اس تشدد کے ریکارڈ کو جو ہے وہ، اس سے تو ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو ہی نقصان ہوا نا۔ اور اس تشدد والے کام کو ختم کس نے کرایا؟ اس تشدد والے کام کو کوئی 40 سالوں میں ختم کرا سکا؟ ہم نے ختم کرایا، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی انرز جو ہے وہ کریکشن لگائی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ پارٹی کے لوگوں نے اپنا لیڈر ہی بدل دیا۔ مطلب یہ کوئی پارٹی میں سارے تو فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے نا، ہر پارٹی میں جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہوں گے، غلط چیزیں، لیکن کسی پارٹی میں اتنا کانشیس لیول نہیں تھا، ضمیر کسی کا نہیں تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو کر غلط کاموں کے اوپر اپنا جو ہے وہ اپنے لیڈر کے خلاف کھڑا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اور وہ لیڈر بھی کون سا؟ جو سچ بولنے کی، جس کے پاس سب سے چھوٹی سزا موت ہے، یا تو آپ جو ہے وہ دنیا چھوڑیں یا آپ پہ ملک چھوڑیں، اس لیڈر کے سامنے کھڑے ہونا، اور جبکہ ہم اس کے بینیفیشری تھے۔ تو یہ بھی کریڈٹ آپ ہمیں دینا۔ اگر آج جو ہے وہ تشدد نہیں ہے تو یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں جاتا، یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے اس تشدد کو ختم کروایا الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تو دوسرے بنانا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنی آواز اس میں شامل کیے، تو کون بنانے چاہتا ہے پاکستان میں نئے صوبے؟ دیکھیے ہم نے تو جو ہے وہ ہم نے تو محسن نقوی صاحب کی تقریر سنی، اور اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی، تو ہم بھی اس کی تائید میں لگ گئے، محسن نقوی صاحب کی گفتگو کی تائید میں لگ گئے، اور بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو ان کی ڈیفینیٹلی جو حکومت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، میں اس کی سے ایگری نہیں کرتا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ، اور انہوں نے بھی بعد میں تصحیح کی، وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم اپنا پیسہ دے دیتے ہیں، 8,884 ارب روپے نہیں روکے دے دیے، اور وزیر اعظم تو اور فیڈرل گورنمنٹ تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہے، وہ تو پیسے دے دیتی ہے پہلے، نہ اس پیسے میں سے ان کو لون دینا پڑتا ہے، نہ اس کے انٹرسٹ کو پے کرنا پڑتا ہے، نہ فوج کو پیسے دینے پڑتے ہیں، نہ پی آئی اے کو پیسے دینا پڑتے ہیں، نہ آپ کو ریلوے کو پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ تو صرف اور صرف، تو وہ سارا پیسہ تو لیکیجز میں جا رہا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، یہ دبئی کی جو پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے، وہ ہمارے یہاں ہمارے لوگوں کی خریداری کی وجہ سے بنتی ہے۔ یہ جو سارا پیسہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو ملک میں تو نہیں لگ رہا پیسہ یہ۔ نہیں تو محسن نقوی صاحب تو آپ کی طرح ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بات کہہ دی تو آپ بھی بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، وہ اہم وفاقی وزیر ہیں، وہ صرف وفاقی وزیر نہیں ہیں، بہت اہم وفاقی وزیر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ چیزوں میں ان ہیں، اور وہ ان کی کبھی ایسی نہیں رہی کہ وہ کبھی ویسی باتیں کرتے ہوں، بہت کم وہ بولتے ہیں، اور جب پھر لوگوں نے ان کو سیریس لیا تو یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے نا۔ تو میں تو فالوورز میں ہوں نا، میں تو اس میں اس بات کی تائید کرنے والوں میں ہوں۔
میں نے تو یہ گفتگو شروع نہیں نہیں کیا کی. ان کی گفتگو سے آپ لوگوں نے یہ مطلب لیا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نئے صوبے بنے؟ نہیں، ان کی گفتگو سے میں نے یہ مطلب لیا کہ جو بھی ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی ریاست کے جتنے ستون ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہے، اس میں حکومت کے بڑے لوگ بھی شامل ہیں، وزیر اعظم شامل ہیں، وزیر اعظم کی پارٹی کے لوگ شامل ہیں. ایون کہ وہاں پر اس بات کی ریئلائزیشن ہو چلی ہے کہ اب پاکستان میں ایک عام آدمی، انہوں نے ساری کوشش کر کے دیکھ لی، ایک عام آدمی کو اختیارات اور وسائل نہیں پہنچا پا رہے، اس کو گورننس نہیں اپنی اچھی انٹینشن ہونے کے باوجود، فنڈز ہونے کے باوجود وہ ایک پاکستانی کو مطمئن نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ایک پاکستانی ڈس انفرنچائز ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ملک سے بددل ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ریاست سے بددل ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ، اور نوجوان آپ کے 22 کروڑ میں کو 15 کروڑ آپ کے نوجوان ہیں، تو یہ ان خطرات کو، اور پھر سوچتے ہوں گے نا جو ملک کے چلانے والے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، بھئی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جنگ چل رہی ہے 2 صوبوں میں. اچھا بھئی مان لیا کہ بھئی باہر کی جو ایجنسیاں ہیں یا باہر کے ہمارے دشمن ممالک ہیں، ہمارے وہ مدد کر رہے ہیں، لیکن مٹیریل آپ کو اتنا کہاں سے مل رہا ہے؟ ان کو آپ کے اپنے ملک کے لوگ مل رہے ہیں نا، تو کیوں لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے، اگر جو بھی زوم ان کرے گا، کہ کہیں نہ کہیں ان محرومیوں سے مایوس ہو کر جب انسان پاکستانی ریاست سے بددل ہو رہا ہے، تو وہ پھر ہتھیار اٹھاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو ہم 70 سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس والی بات کی ریئلائزیشن، کیونکہ یہ حکومت بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہے، پیسے اور نیت ہونے کے باوجود عام لوگوں کو جو ہے وہ شاید ہم اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو کہیں نہ کہیں یہ گفتگو، یہ ریئلائزیشن ضرور ہے جس کا اظہار جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے کیا. یہ بات آپ نے کس بنیاد پہ کی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور پارلیمنٹ سے یہ سب کچھ ہو جائے گا نئے صوبوں کا؟ نہیں، دیکھیے مجھ سے سوال یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جو ہمارے وزراء، وہ کیبنٹ میں لے کر کیوں نہیں آتے اس مدعے کو؟ تو ہمیں رانا صاحب کو پتہ ہے کہ کیبنٹ میں کہاں، تو اس پہ میں نے کہا کہ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا، میں پورے کوٹ ان کوٹ کر، رانا ثناء اللہ صاحب کا بہت احترام کا رشتہ ہے میرے ساتھ، میں ان کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں. وہ تو بڑے بھی ہیں، سینئر ہیں پولیٹیشین، اور جو جب سے ان کے اوپر یہ ہیروئن والا کیس ہوا تھا، تو جب سے تو میں ان کا فین ہوا ہوں، میں تو بہت ووکل رہا ہوں ان کی سپورٹ میں، اور ان کو اور ان کی جیسے کہتے ہیں کہ مضبوط رہنے میں. میں نے سے بہت بذات احترام ان کو یہ والی بات کہی کہ 26ویں ترمیم آئی، 27ویں ترمیم آئی، کیبنٹ میں تو ایک سیٹ ایجنڈا آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بات کرتے ہیں اور ختم. اور وہ کیبنٹ میں آج تک کبھی اوپن فورم پہ اس طرح سے کھلے جو ہے وہ پروجیکٹس نہیں آئے، یا کھلے ایجنڈا نہیں آئے کہ بھائی جس کا جو دل چاہا جو آ گیا. تو جس طرح سے 26ویں ترمیم آئی، میں نے بتایا کہ اس میں بھی کوئی اس طرح کی اسی دن آئی، اسی دن منظور ہو گئی. 27ویں ترمیم، اچھا پھر ایسا نہیں کہ کہیں پہ بحث نہیں ہوتی ہوگی، یقیناً جو لوگ میٹر کرتے ہوں گے، چھوٹا گروپ، کہیں نہ کہیں اس کے اوپر بہت ڈیلیبریشن ہوتی ہوگی. لیکن کیبنٹ چونکہ بہت بڑا فورم ہے مجھے لگتا ہے، تو شاید یہ ضرورت سمجھی جاتی کہ بھئی کیبنٹ میں لا کر بہت دیر تک اس کے اوپر بحث نہ ہو. تو میرا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ جس طرح 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ترمیم ہو گئی، اور کیبنٹ میں تو چند گھنٹوں تک اس کی جو ہے وہ ہوئی، لیکن اس سے پہلے کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک اس کی جو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی.